اور یہ آپ کو بتائیں کہ جو اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے یہ وعدہ صادق سوم کی جو ایک 10واں مرحلہ ہے، 10ویں جو لہر ہے، اس کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کیا ہے، اور اس کی جو شدت ہے یہ پہلے سے زیادہ یہ کہی جا رہی ہے، اور اسی شدت کے تحت آپ کو بتائیں کہ یہ حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے، جس کا نقصان جو ہے ان کی حساس تنصیبات کو جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر جو ہیں وہ کہاں چھپے ہیں، وہ بہت ہی آسان ہدف ہے اور ان کے لیے کہیں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جو کہ محفوظ کہلائی جا سکے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ جیسے ہی یہ امریکہ کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا، اس کے بعد ایران کی جانب سے دوبارہ سے یہ حملے کیے گئے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 20 سے زائد حملے ہیں، میزائل ہیں جن کو یہ بھیجا گیا ہے تل ابیب میں، جو کہ اسرائیل کا ایک بہت ہی حساس ایک شہر ہے جہاں پر ان کی تنصیبات بھی موجود ہیں اور فوجی اڈے بھی موجود ہیں، فوجی تنصیبات بھی وہیں پر ہیں، اور یہاں پر ٹارگٹ کیا گیا ہے، میزائل مارے گئے ہیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی میزائل اپنے مقام پر ہٹ ہوئے اس کے بعد وہاں پر دھواں کے بادل جو ہیں وہ نظر آئے اور آگ جو ہے اس کے شعلے بلند ہوتے ہوئے نظر آئے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ عوام کی چیخ و پکار بھی تھی، لیکن فوری طور پر جو ہے سائرن بجائے گئے اور عوام کو کہا گیا کہ آپ محفوظ مقامات پر اور شیلٹرز پر منتقل ہو جائیں۔ تو جتنے بھی بنکر جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی کسی جگہ پر حملہ کیا جاتا ہے لوگ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں اپنی جگہ سے بنکرز کی طرف بھاگتے نظر آتے ہیں اور اس سائبر اٹیک سے یا میزائل اٹیک سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایران کی جانب سے بھی یہی کہا جاتا تھا، پہلے بھی کہا گیا کہ لوگ جو ہیں ہم ان کو ہٹ نہیں کر رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم جہاں سے اسرائیل کی جانب سے حملے ایران پر کیے جاتے ہیں، جس جگہ سے ان کا آغاز ہوتا ہے، پلاننگ کی جاتی ہے، انہی مقامات کو، انہی تنصیبات کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں، اور وہی ہمارے اہداف ہوتے ہیں جن کی اسرائیل جو ہے وہ بہت پروٹیکشن بھی کر رہا ہے۔ تو یہی میزائل جو دوبارہ سے ایک شدید حملہ کیا گیا ہے انہی تنصیبات پر کیا گیا ہے، انہی فوجی اڈوں پر کیا گیا ہے جن کا استعمال جو ہے وہ ایران کے خلاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی شدت جو ہے بہت زیادہ ہے، اور جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کا آج پیغام آیا، اس نے یہ کہا تھا کہ جو شہری کوئی بھی ہوں، امریکی فوجی ہوں اور امریکی اڈوں پر اگر میزائل داغے جائیں گے تو اس کا بدلہ جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے بھی لیا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ایرانی فضائیں ہیں ان پر ہمارا پورا کنٹرول ہے، اور جس جگہ سے بھی جو بھی حملہ کیا جائے گا ہم اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ بھی ایران کی جانب سے میزائل اٹیک کیے جاتے ہیں تو اگر جتنے بھی میزائل ہیں ان میں سے اگر تھوڑے بہت ڈیٹیک ہو بھی جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہیں اپنے اہداف پر لگ رہے ہیں، اور اسرائیل کو بھی اسی شدت سے اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے جتنا ایران کو ہے۔ یہی کشیدہ صورتحال جو ہے خطے کی، مشرق وسطیٰ کی، یہ جاری ہے، اور اس صورتحال کے اندر نہ صرف اس میں اسرائیل شامل ہے بلکہ اس کے جو ہواری ہیں وہ بھی شامل ہیں، ان کے بیانات بھی اس سلسلے میں سامنے آتے ہیں۔ اور جیسے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو کہ سپریم لیڈر ہیں ایرانی، ان کے بارے میں ان کا یہ بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایرانی جو سپریم لیڈر ہے کس جگہ پر چھپے ہیں، کیونکہ وہ ایک آسان ہدف ہے، لیکن ابھی کے لیے وہ محفوظ ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر شہریوں پر یا امریکی فوجیوں پر میزائل داغے جائیں گے، امریکی صدر نے ایران کی فضاؤں کو، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں مکمل طور پر ایران کی فضاؤں کا کنٹرول حاصل ہے اور ایران کے آسمانوں پر ہمارا کنٹرول ہے۔ ایران کے پاس اگر جو اسکائی ٹریکرز موجود ہیں، دفاعی ساز و سامان موجود ہے، وہ بھی کافی مقدار میں ہے، لیکن اس کا موازنہ جو ہے کسی حوالے سے امریکی ساختہ اور جو امریکہ کے اندر تیار کیے گئے سامان سے وہ نہیں ہوگا، اور کیونکہ امریکہ جو ہے بہترین ہتھیار بناتا ہے، اس لیے ایران کو چاہیے کہ فوری طور پر یہ معاملات بغیر کسی شرط کے، غیر مشروط طور پر یہ چیزیں بند کر دی جائیں، اور اس کا جو ریٹیلیشن ہے وہ بند کر دی جائے۔ دوسری صورت میں امریکہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک دھمکی دی گئی تھی امریکہ کی جانب سے بھی، اور دوسری جانب ایران نے یہ کہا کہ وہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اپنا جوہری پروگرام جو ہے مکمل طور پر ختم کر دے، کیونکہ اسرائیل ایران کے خلاف کارروائیوں میں کمی نہیں لانا چاہتا اور نہ وہ کمی لائے گا، اور فریقین میں سے کسی نے بھی اگر کارروائی کم نہیں کی، لیکن اگر امریکی مفادات کو نشانہ بنایا گیا تو ایران پر امریکہ کی جانب سے بھی ایک سخت حملہ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک دھمکی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی گئی تھی، اور اس دھمکی کا جو جواب ہے
وہ دیا آج ایران نے ایک بار پھر، جس میں تل ابیب میں دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں اور دھوئیں کے بادل جو ہیں مختلف جگہ سے اٹھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آگ جو ہے اس کے بادل جو ہیں وہ بھی آسمان تک باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ عوام کو چیخ و پکار بھی نظر آئی اور یہ سائرن کی آوازیں بھی آئیں، اور یہ کہا گیا عوام کو کہ شیلٹرز میں فوری طور پر محفوظ ہو جائیں، اور جو بنکرز وہاں پر موجود ہیں گو کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، کم تعداد میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں بنکرز کی طرف بھاگتے نظر آتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے سوشل میڈیا کے اندر یا دوسری جگہوں پر بھی دیکھا، بنکرز میں چھوٹے بنکر ہیں، بہت بڑے تعداد نہیں ہے، لیکن وہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اکٹھے جمع ہوتے ہیں، جہاں پہ بنیادی سہولیات بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لہٰذا لوگ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں، بنکرز تھوڑے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے، سائرن کی آوازیں آتی ہیں، لوگ بنکرز کی طرف بھاگتے ہیں، اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے جس شدت سے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کیے گئے، اسی شدت سے ایران نے جو ہے وہ اسرائیل پر حملے کیے ہیں، بلکہ ان کی شدت جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہر مرحلے میں بڑھتی جا رہی ہے، اور وعدہ صادق جو سوم آپریشن ہے اس کا جو 10واں مرحلہ ہے وہ جو ہے 10ویں فیز کے اندر یہ ہے، اور اس کے اندر جو پہلے سے زیادہ سخت اور زیادہ شدت کے ساتھ یہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور یہ حملے جو ہیں ان کی انتہائی حساس تنصیبات پر کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو اسرائیل ہے اور اس کے حواری ہیں یہ بار بار بیانات دے رہے ہیں ایران کے خلاف، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اس طرح کے حملے بند کر دے، لیکن دوسری طرف سے ایک ڈیٹرنس کی پالیسی اختیار کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے بھی، اور بار بار یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر ایران نے اپنے یہ جو اہداف حاصل کرنا یا حملے کرنا اگر بند نہیں کیا اور امریکی جو اڈے ہیں ان پر حملے کیے گئے، تو پھر بھی ایران کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ایران کی جو آسمان ہے، ان کی فضا جو ہے، اور ان کی آسمانوں پر امریکی افواج کو یا اسرائیل کے حواریوں کو مکمل طور پر کنٹرول حاصل ہے، اور کسی وقت بھی کسی بھی ٹارگٹ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم یہ خالی قولی جو باتیں ہوتی ہیں اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، اگر کچھ کہنا ہے، اگر معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اسرائیل سے کہا جائے، کیونکہ وہ جارحانہ اقدامات ان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اور یہ ان کی جانب سے جو ایران کے جو لوگ ہیں، بالخصوص حکومتی جو لوگ ہیں یا سیاسی یا عسکری حوالے سے جو انتہائی اہم لوگ ہیں، بالخصوص جو ایٹمی سائنسدان ہیں، ان کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کا بدلہ ہر صورت میں لیا جائے گا۔ اگر جنگ کو روکنا چاہتے ہیں، ڈی ایسکلیشن کرنا چاہتے ہیں، تو اسرائیل کی جانب سے کی جائے پہل۔ اسرائیل نے کی تو اگر ڈی ایسکلیشن کی جائے گی تو پہل بھی اسرائیل کی جانب سے کی جائے گی۔ تو اسی ساری صورتحال کے بعد معاملات جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دھمکی دینے تک رہے، اور اسی کا جواب جو ہے فوری طور پر یہ سامنے آیا ایران کی جانب سے۔ ایران نے حملہ کیا ہے، اور اس بار جو ہے شدت سے حملہ کیا گیا ہے، 20 سے زائد میزائل استعمال کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد سائرن کی آوازیں آئیں، مختلف اہداف کو ان میزائلوں نے ہٹ کیا، اور لوگ جو ہے وہ بھاگتے دوڑتے نظر آئے، بنکرز کی طرف جاتے نظر آئے۔ اور اس وقت جو تل ابیب شہر ہے یہ اس گونج سے دو گونج جو ہیں اس وقت سنائی دے رہی ہیں، ایک تو سائرن کی آوازیں ہیں اور دوسرے بار بار دھماکوں کی آوازیں ہیں، اور دھماکوں کی آوازوں کی شدت سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دھماکے جو ہیں وہ بہت ہی پاورفل میزائل استعمال کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی سائبر اٹیک بھی کیا گیا تھا ایران کی جانب سے، جس کا انہیں بھرپور یہ بظاہرات جو اسکرین پر مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ان سے آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ جو میزائل ہیں اس وقت ہٹ ہو رہے ہیں تل ابیب کو، اور ان کی جو انٹینسٹی ہے، ان کی جو روشنی ہے، ان کی جو شدت ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ جیسے ہی میزائل آسمان پر روشن نظر آتے ہیں اور ایک خاص ایریے، خاص تنصیب کو ہٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو فوری طور پر سائرن کی آوازیں گونج اٹھتی ہیں، اور لوگ جو ہیں بھاگتے دوڑتے اپنے اپنے جو بنکرز ہیں، اپنے جو شیلٹرز ہیں، جو پناہ گاہیں وہاں پر بنائی گئی ہیں عارضی طور پر، ان میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ حملے جو ہیں یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، بار بار حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے بھی حملے کیے گئے، اس کے جواب میں ایران نے حملے کیے گئے دوبارہ سے اسرائیل کی جانب، تو یہ سلسلہ جو ہے مسلسل جاری ہے۔ لیکن ایران نے جو حملے ہو رہے ہیں، وہ جو بھی فیز کے اندر حملے ہو رہے ہیں، اور وعدہ صادق جسوم آپریشن ہے اس کے جتنے مرحلے گزر چکے ہیں، پہلا مرحلہ دوسرا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ پہلے مرحلے سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ ابھی جو میزائل استعمال کیے گئے ہیں ان کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو شدت ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور اس زیادہ شدت کے میزائل حملے سے جس
جگہ کو ہدف کیا گیا ہے اس میں بھی زیادہ نقصان ہونے کا احتمال ہے، اور یہی سلسلہ جو ہے نظر بھی آیا تل ابیب کے اندر، کیونکہ وہاں پر اس وقت آگ کے شعلے بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں، دھوئیں کے بادل دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روشنی فضا سے اپنے ہدف کو ہٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شدت ہے وہ بھی پہلے سے بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو انتہائی بھرپور حملے ایران کی جانب سے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کی طرف سے جو آئرن ڈوم سسٹم نصب کیا گیا ہے دفاعی نظام، وہ بھی مکمل طور پر ناکام نظر آ رہا ہے۔ اگر پہلے یہ کہا جا رہا تھا تقریباً کوئی 60 to 40 کا رول تھا کہ اگر 60 کو راستے میں ہی ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے، اس کو ڈیفیوز کر دیا جاتا ہے، لیکن ابھی جو صورتحال ہے یہ تھوڑی سی پہلے سے بہت الگ نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب جو ہے یہ رول بالکل الٹ ہو چکا ہے، اور اگر کوئی ایک آدھ اٹیک ہو بھی جاتا ہے، لیکن جو زیادہ تر میزائل داغے جاتے ہیں ایران کی جانب سے، وہ میزائل جو ہیں اپنے ہدف کو ہٹ کرتے ہیں، اور اس کا نقصان جو ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے، جس کا جواب ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ ان کے لہجے سے بھی نظر آیا، اور جو اسرائیل کے حواری ہیں ان کے بارے میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے جو حملے کیے جا رہے ہیں یہ بھی ایک کھلی جارحیت ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے کیونکہ اسرائیل نے شروع کیا، اور اسرائیل کے اسی سلسلے کے جواب میں ایران نے یہ حملے کیے ہیں، تو اب جو ہے معاملہ جو ہے یہ بیلنس آف پاور کی طرف جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے مختلف ممالک کی جانب سے کہ اس سچویشن کو کنٹرول کیا جا سکے، اور اس کو جو ہے ڈی اسکیلیٹ کیا جائے، کیونکہ جنگ جو ہے یہ جس طرح یہ سلسلہ جاری ہے یہ تیسری جنگ عظیم میں منتقل بھی ہو سکتی ہے۔ تل ابیب جو ہے دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حملے کیے جا رہے ہیں ایران کی جانب سے، وہ حملے پہلے سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس کے علاوہ جے ڈی وینس جو ہیں امریکی نائب صدر، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، اور صرف امریکی مقاصد کے حصول کے لیے ہی امریکی افواج کا استعمال کریں گے، کیونکہ جو اڈے امریکہ کے استعمال کیے جا رہے ہیں ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، امریکہ جو ہے ان کا دفاع یہ چاہتا ہے۔ یہ ایک بیان جاری کیا گیا ہے امریکی نائب صدر کی جانب سے، اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اتنا بھی کہا کہ امریکی مقاصد کے حصول کے لیے یہ امریکی افواج کا استعمال کریں گے، اور امریکی صدر ایران کے جوہری ہتھیاروں کا پروگرام روکنے کے لیے اس کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ یہ کر سکتے ہیں، اور یہ کچھ ایک دو دنوں کے اندر ہی یہ معاملات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ کانگریس میں ایران پر حملے کا جو صدر ٹرمپ کا اختیار ہے اس کو ختم کرنے کی قرارداد بھی پیش کر دی گئی ہے، اور رکن کانگریس تھامس میسی نے ایران پر حملے سے پہلے کانگریس کی لازمی منظوری کی قرارداد جمع کرائی تھی، کیونکہ زیادہ تر جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر لوگ ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ امریکہ جو ہے اس کا حصہ بنے، کیونکہ اگر امریکہ اس کا حصہ بنتا ہے تو دیگر ممالک جو کہ ایران کے حواری ہیں، ایران کے دوست ممالک ہیں، وہ بھی اس جنگ میں آ سکتے ہیں، اور اس طرح جو تیسری جنگ عظیم ہے اس کا جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے آغاز جو ہے وہ ہو سکتا ہے، جس کا انجام جو ہے انتہائی خطرناک، تباہ کن اور اندوہناک ہو سکتا ہے۔ اور یہی جو ہے کانگریس کا کہنا ہے، تھامس میسی کا کہنا ہے، جنہوں نے قرارداد جمع کرا دی کانگریس سے کہ یہ لازمی اس کی منظوری کی جائے، اور میسی کا جو تعلق ہے وہ صدر ٹرمپ کی جو ریپبلکن پارٹی ہے اس سے ہی یہ بتایا جا رہا ہے، اور ان کا تعلق جو ہے ڈیموکریٹ سے بھی نہیں ہے، لیکن اگر ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے کوئی بندہ، کوئی رکن کانگریس یہ سلسلہ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے جو ہے کوئی نہ کوئی اثرات جو ہے وہ ضرور سامنے آ سکتے ہیں۔ امریکی کانگریس ایران پر حملے کی اجازت نہ دے، یہ کہا گیا اس میں، اور صدر ٹرمپ کو ایران پر حملے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایران پر حملے کی امریکی کوشش پر صدر ٹرمپ کو اپنی ہی پارٹی سے یہ سخت مزاحمت کا سامنا ہے، اور یہی سلسلہ جو ہے صدر ٹرمپ کی امپیچمنٹ کے صورت میں بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ باقاعدہ تصدیق کی ہے دوسری جانب سے کہ جو تل ابیب ہے اس پر جو تازہ حملہ ہوا ہے، کچھ لمحے پہلے جو حملہ ہوا ہے، اس کے اندر جو ان کی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، اور وہاں پر دھوئیں کے بادل جیسے کہ آپ بظاہر دیکھ رہے ہیں، اس میں میزائل گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آسمان پر کچھ بادل بھی نظر آ رہے ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہوئے میزائل نظر آ رہے ہیں، جس میں آئرن ڈوم جو ہے مکمل طور پر ناکام نظر آیا، اور اسی صورتحال میں جو میزائل سسٹم ہے وہ اپنے اہداف کو ہٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ جو دفاعی نظام ہے اس کو جام کرنے کے لیے یا اس کو ناکارہ کرنے کے لیے جو سائبر
اٹیک کیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے، وہ بھی پوری طرح کارآمد ہے اور اس نے پوری طرح اپنا عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ ہم نے شروعات میں یہ چیزیں دیکھیں کہ بہت سارے جو ہیں ڈیٹیکٹ کر لیے جاتے تھے اور ہوا میں ہی ڈیفیوز کر دیے جاتے تھے، لیکن ابھی جو تازہ حملے کیے جا رہے ہیں ایران کی جانب سے، ان حملوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جو آئرن ڈوم ہے یا ان کا باقی جو دفاعی سسٹم ہے وہ بھی مکمل طور پر ناکام نظر آیا، اور زیادہ تر ایران کے جتنے بھی حملے ایران کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، ایک تو ان کی جو بظاہر جو آسمان سے روشنی بلند ہوتی نظر آتی ہے، اس کی جو وہ بھی وایا تھوڑا